نظر بد انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. تو لیٹ سپوز ایک انسان ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے، اس کا اختیار نہیں ہے اس پہ، وہ کیا کرے؟ جو نظر بد لگا رہا ہے مگر اس کی نیت نہیں ہے، وہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا کہ یار یہ بندے کی نا نظر نہیں ٹھیک، یہ نظر لگا دیتا ہے، اس کو نہیں بتانا. تو وہ ایک سوشل آئسولیشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو وہ بندہ بیچارہ اپنا کیسے علاج کرے کہ اس کے اوپر سے یہ نحوست ختم ہو جائے؟ روحانیت کی نظام میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں ماشاء اللہ پڑھیں، تبارک اللہ پڑھیں. آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلے، میں آپ کو دیکھوں کہ میرے سامنے ذیشان صاحب بیٹھے ہیں تو میں کہوں ماشاء اللہ. بس یہ ماشاء اللہ کہتے ہی آپ کے ارد گرد ایک نور کا ایسا پیٹرن، نور کا ایسا حالہ اور نور کی ایسی دیوار آ جاتی ہے جو نظر بد کی منفی طاقتوں کو روک دیتی ہے، آپ کے قریب نہیں آنے دیتی. آپ کا جسم، آپ کی ہڈیاں، گوشت، آپ کی روح ہر لحاظ سے محفوظ ہوتی ہے. زبردست. تو جو ہم وظائف یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایک سرٹن فریکوینسی نکلتی ہے. اب ایفرمیشنس کو گورے بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے. ہم تو وہ بات کریں گے نا، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں بھی جب دوسرا آ کے ماننا شروع کر دے تو ہم نے تب ماننا ہوتا ہے ہمارے لوگوں نے. تو ایفرمیشنس کو لوگ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سرٹن فریکوینسی ہوتی ہے، اس فریکوینسی کی وجہ سے یہ ساؤنڈ ویوز چینج ہوتی ہیں اور پھر وہ سرٹن پورٹل کھلتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو وظائف جو ہیں اگر ہم اس کو منہ سے پڑھتے ہیں تو فریکوینسی اور ہے، اور اندر پڑھتے ہیں تو فریکوینسی اور ہے. تو کیا ان فریکوینسیز کا، ساؤنڈ ویوز کا فرق ہوتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ میرا اللہ ہر کیفیت کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. میرا اللہ کہتے ہیں تو دل میں پڑھ میں جانوں، تو زبان سے پڑھ میں جانوں، تو تصورات میں پڑھ میں جانوں. پھر جتنا دل میں کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وقوف قلبی. ٹھیک ہے. دل کے اندر، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. جتنا دھیان سے پڑھیں گے، جتنی توجہ سے پڑھیں گے اور جتنا درد سے پڑھیں گے، اتنا اس کی طاقت، تاثیر، کمال، وجدان بڑھتا چلا جائے گا. اتنا، اور کائنات میں ہلچل مچتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور جس کے ساتھ رحمت متوجہ ہو گئی، دنیا کی جادو، جنات، نظر بد، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، کالی چیزیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے آج تک آپ سے جتنے بھی وظائف مانگے ہیں لوگوں کے لیے، اپنے لیے، ان سب میں کسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی تھا. مگر آج ایک اسپیسیفک میں وظیفہ مانگنا چاہ رہا ہوں. دل دھونے کا کیا وظیفہ ہے؟ اللہم نور قلبی بنور علم والفہم. اللہم نور قلبی بنور علم والفہم. اے اللہ میرے دل میں نور کو داخل کر، میرے منہ کے ذریعے، میری آنکھوں کے ذریعے، میرے کانوں کے ذریعے، میرے جذبوں کے ذریعے میرے دل میں نور داخل کر. ایک تو اس دعا کو کوئی بندہ 11 بار صبح شام پڑھ لے، حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، اس سے بڑا کمال، اور دل بھی دھلتا ہے. دوسرا، کوئی بندہ انگلی ناف میں رکھ کے 66 بار پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر نماز کے بعد یا صبح شام، ہر حالت میں 66 بار، دل بڑا دھلتا ہے، وساوس ختم ہوتے ہیں، شیطانی حربے ختم ہوتے ہیں، تنہائیاں، آنکھیں، جذبے پاک ہوتے ہیں، اور دل کی دنیا آباد اور شاد ہوتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کوئی اندھا اس کو کچھ عرصہ لگاتار مسلسل پڑھ لے، اللہ آثار ولایت شروع کر دیتے ہیں. ولایت کے آثار، ولایت کی سمٹمز، آثار ولایت شروع ہوتی ہیں. بہت کمال چیز. تو جب انسان اپنا یہ دل صاف کر لے اور پھر اس کو وسوسے آنا بھی بند ہو جائیں، تو اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ زبان کی خاموشی کر لی جائے تو دنیا میں سارے کام ہو جاتا ہے، اگر انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے. ایک دل کی خاموشی ہوتی ہے حضرت، کہ دل کی خاموشی ہو جائے اور اس خاموشی میں انسان رب کو پا لیتا ہے. وہ خاموشی تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ ایک سفید کاغذ لے لیں، اس کے اوپر موٹا لفظ اللہ لکھیں، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے. یکسوئی کے ساتھ اس لفظ اللہ کو دیکھیں اور اس تصور کے ساتھ دیکھیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں یہ لفظ اللہ میرے دل میں اتر گیا. پہلے صرف خیال ہوگا،
پہلے اس کو عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے صرف تصور ہوگا، اب یقین جانیے اگر کچھ عرصہ اس کی مشق کر لے، صبح شام 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، جتنے منٹ، لیکن کریں روز، ایک وقت آئے گا کاغذ سفید ہو جائے گا، اس کو کاغذ کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہی اللہ دل میں چلا جائے گا۔ ایک اس کی مشق کو سرسا کر لیں۔ دوسرا، نظر بر قدم، روحانیت، تصوف اور فقیری کی دنیا میں ایک لفظ ہے نظر بر قدم۔ ہر قدم پہ یہ تصور ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور مجھے اپنی رحمت اور عنایات کی عطا کر رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرا جیسے گمان ہوگا ویسے معاملہ کروں گا۔ یہ دو کام کر لیں اور اس کی مشق کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، یہ وہ مشق ہے۔ تو دین تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے دین بھی چلانا ہے اور دنیا بھی چلانی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وظائف ہی کرنے ہیں، ہم نے ادھر نکل جانا ہے ان سائڈ پہ، ہم نے باقی سب چیزیں چھوڑ دینی دنیا کی۔ کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں یا ان کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے؟ یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ معلوم ہوا دونوں چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں ایک بہت بڑا پرانا کلیسا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہاں بہت بڑا تھا، لگا ہوا تھا۔ تو اندر گیا تو ایک بابا تھا پرانا، اس کا نام تھا ابراہیم، بتایا، کہا میں راہب ہوں جس نے نہ شادی کرنی ہے، زندگی بس ایسے گزار دی ساری عمر۔ ٹھیک ہے۔ تو اسلام کہتا ہے ہم نے دین و دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے، بچے، گھر، زندگی، معاشرہ، اور سب کے ساتھ معاشرے میں رہنا کیسے ہے، معاشرت اختیار کیسے کرنی ہے، اسلام تو دونوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو جو لوگ ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، وظائف بھی سارے کرتے ہیں، مگر زبان میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے ہر ایک کا دل دکھاتے ہیں، ڈارک سائیکالوجی کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے وظائف کا اور دین کا کیا اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ میں ایک بات بتاؤں، ان کے وظائف اور دین کیا پتا وہ اس سے پہلے سخت تھا، اس کے اندر کتنے عیب تھے، اس کے اندر کتنی غلطیاں تھیں، وہ اور اللہ جانتا ہے۔ وظائف اور دین نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور باقی یہ غلطی رہتی ہے۔ کسی فقیر سے، اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کاروبار کیا ہے؟ فرمایا میں خوبیوں کا کاروبار کرتا ہوں، لوگوں کی خوبی پہ نظر رکھتا ہوں، خوبیوں کو بانٹتا ہوں، خوبیوں سے لیتا ہوں، میں خوبیوں کا لین دین کرتا ہوں۔ کیا خبر جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں اس کے اندر اور 99 برائیاں تھیں، وہ ختم ہو گئی، یہی ایک رہ گئی ہے، تو اس کو تسبیح وظیفے سے نہ چھوڑیں۔ اس پہ ایک حدیث دیتا ہوں، میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا، آقا فلاں بندہ ہے رات کو چوریاں کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا اسے نماز سے نہ روکنا، ایک وقت آئے گا نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ تو ہم جو یہ لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم تو ایسے ہو، اگر وہ نماز پڑھنے بھی آتا ہے یا کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے، 100 اس میں برائیاں ہوتی ہیں، تو ہم پھر اس کو اس کی برائی یاد کرا کے اچھائی کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نظر کسی کی خوبیوں میں جائے، کیا پتہ اس کے اندر اور کتنی خوبیاں ہیں۔ دیکھیے ہر انسان خوبیاں اور کمیوں کا مجموعہ ہے، بالکل ہے۔ ہماری نظر خوبیوں میں جائے، شہد کی مکھی قریب یا دور جہاں پھول ہوگا، مٹھاس ہوگا، وہاں جائے گی، اور گندی مکھی دور سے گندگی پہ جائے گی، تو ہم شہد کی مکھی بنے، گندی مکھی کیوں بنے؟ تو ہم جو لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب مسئلہ ہم میں ہے، میرے اندر ہے، ہم میں ہے۔ جو لوگوں میں برائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں، برائیاں ہی دیکھنا کمی چاہتے ہیں، میرے اندر ہے، وہ کمی ہمارے اندر ہے، ہر تو ہمیں نبی پہلے اس کہتا کمی کو ہے، دور کرنا چاہیے، مگر پھر ہم اس میں پروٹیکٹ کیسے کریں گے خود کو؟ ہر نبی کہتا ہے ظلم تو نفسی فغفر لی، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من علم، میں ظالم ہوں۔ نبی ظالم نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، آنے والی انسانیت کو سمجھایا جاتا ہے کہ نبی جیسی ہستی اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا قصور میرا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں؟ سارا قصور میرا ہے،